اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد پچھلی مرتبہ گفتگو جہاں پر رکی تھی اسی میں ایک تھوڑا سا عنوان کو تبدیل کر کے ایک اضافہ یہ کر دیا جائے، جیسے پچھلی مرتبہ بھی آیت اللہ وحید خراسانی کے حوالے سے بات بیان ہوئی تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ آج کل ہمارے اعمال کے اندر اتنی تاثیر نہیں رہی ہے، ہم نیک اعمال بھی کریں تو اتنی اثر پذیری نہیں ہوتی، تو اس کے لیے الہی مدد لینا پڑتی، تو فقط محنت مشقت کرنا یہ بھی بعض اوقات فقط کام نہیں آتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ سے الہی مدد طلب کرنی پڑتی ہے۔ اب جو بھی علم دین حاصل کرنا چاہے وہ کیا ایسا کام کرے کہ اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے۔ دیکھیے، آپ کا مقام اور مرتبہ ایک دینی طالب علم کا جتنا عظمت رکھتا ہے اتنی اس کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں۔ عظمت کتنی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہو جنہیں اللہ نے آگ سے رہائی دی ہے تو وہ طالب علموں کو دیکھے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عظمت کس قدر زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عظمت کا حامل ہونا وہ مشکلات بھی لے کر آتا ہے۔ تو اب کون سے ایسے عملیات کیے جائیں، کون سی ایسی چیز جس سے الہی مدد شامل حال ہو جائے؟ تو آیت اللہ شیخ تقی بہجت، ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ ہم اپنے عقل میں اپنے علم میں کیسے اضافہ کریں، تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ یعنی انسان یہ ایسا ذکر ہے کہ بہت خاموشی کے ساتھ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہونے پاتا۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ بعض اوقات تو اس میں زبان کی حرکت یعنی منہ بند کر کے بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ذکر قلبی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال زبان سے ادا کرنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جتنا کثرت کے ساتھ کہو گے اتنا ہی تمہارے عقل، فہم اور علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ آیت اللہ شیخ تقی بہجت نے علم اور عقل میں اضافے کا ایک نسخہ بتایا ہے، اس سے الہی مدد حاصل کی جائے گی۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، یہ بڑے روحانیت میں بہت اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے اور عرفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو 85 مرتبہ پڑھے، اب ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن کے اندر ایسا ہو، یعنی آپ ایک مہینے کا ٹارگٹ بنا کے اور مثلا 2-3 دفعہ بھی اگر دن میں ختم کریں، 3 دفعہ دن میں ختم کریں مثلا، تو بڑے آرام سے یہ ٹارگٹ ایک مہینے کے اندر بھی پورا ہو سکتا ہے۔ سورہ یاسین کو 85 مرتبہ پڑھنا یہ بھی آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے، نورانیت کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مفید عمل ہے۔ 85 ٹائمز سورہ یاسین کا پڑھنا علم دین کے حوالے سے۔ اور آیت اللہ شیخ محمد علی العراقی، جو امام خمینی کے بھی استاد شمار ہوتے تھے اور امام خمینی کے انتقال کے بعد ان کی تقلید ہونا شروع ہو گئی تھی، اس زمانے میں کافی بزرگ تھے، تو آیت اللہ شیخ محمد علی العراقی یہ فرماتے تھے جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، خاص طور پر کوئی علمی مشکل، تو میں ایک تسبیح محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور وہ میری مشکل حل ہو جاتی ہے، چاہے یہ کوئی اور مشکل ہو، یعنی کوئی بھی انسان مشکل میں پڑ جائے، خاص طور پر فرماتے ہیں علمی مشکل، تو وہ علمی مشکل مثلا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی مضمون آپ کے لیے بہت مشکل ہوا جا رہا ہے، کسی مضمون میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، مسائل فقہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں مثلا، یا اور دیگر علوم، تو فرماتے ہیں کہ ایک درود کی تسبیح پڑھو اور پھر دیکھو کیسے تمہارے لیے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک الہی مدد علوم کے سلسلے میں حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک علماء اور اولیاء خدا ایک عمل بتاتے ہیں، وہ عمل جو ہے وہ پیر سے شروع ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ 7 روٹی
خشک روٹی جو ہوتی ہے اس کے ٹکڑے آپ لیں اور اس میں دنوں کے اعتبار سے یہ ایک ایک آیت جو ہے اس کے اوپر لکھ دیں. یعنی پیر کے روز جو روٹی کے اوپر فتوکل علی اللہ انکا علی الحق المبین، یہ اس کے اوپر لکھیں اور اس کے بعد اس روٹی کو آپ تناول فرما لیں. زعفران سے لکھیں اس روٹی کے اوپر. سوکھی روٹی ظاہر ہے اس ویسی روٹی کے اوپر لکھنا شاید مشکل ہو، جو ذرا روٹی سوکھ جاتی ہے بالکل کڑک ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ لکھیں. تو دنوں کے اعتبار سے یہ ان کے اوپر زعفران سے لکھ کر ان کو اگر تناول کر لیا جائے تو بہرحال یہ کہ اچھا کوشش کریں کہ قرآنی آیات ہیں جسم سے اس لحاظ سے ان کا مس ہونا اور ٹچ ہونا اگر باوضو ہوں تو وہ اس کا اہتمام کیا جائے. تو یہ منگل کے روز پھر رب زدنی علما. اچھا یہاں تو آیت مکمل ہو جاتی ہے، وفہمہ کا اضافہ اس میں الگ سے ہے. اور اسی طریقے سے بدھ ہے سنقرئک فلا تنسا، جمعرات کے روز جو کھائیں گے اس پہ لکھا ہوگا انہ یعلم الجہر وما یخفی. جمعے کے روز لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. ہفتے کے روز ان علینا جمعہ وقرآنہ. اتوار کے روز فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ. یہ ساری آیات ہیں. البتہ کچھ جگہوں پر اس میں ایک جیسے وفہمہ کا ایک اضافہ اس کے اندر ہوا ہے. تو یہ اگر کوئی شخص اگر یہ عمل کرے تو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جو بھی کچھ پڑھے گا اور جو بھی کچھ سنے گا وہ کبھی بھول نہیں پائے گا اس کو. یہ ایسا عمل ہے. تو بہرحال یہ بھی علماء اور عرفاء نے بتایا ہوا ہے. اور اس طریقے سے خشک روٹی کے اوپر یہ لکھنا ہے، یہ والی آیات لکھنی ہے جسے آپ الگ سے کر سکتی ہیں. اس سے بھی ایک الہی مدد ان آیات قرآنی کے ذریعے یہ حاصل ہوتی ہے. اور ایک چیز اور کہی جاتی ہے وہ ہے سورہ احقاف کو اگر زعفران سے لکھا جائے اور اس کے بعد لکھنے کے بعد اس کو یا تو بارش کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لیا جائے تو یہ بھی علم اور عقل اور فہم کے اندر بہت حیرت انگیز اضافہ کرنے والا عمل ہے سورہ احقاف کا لکھنا. سورہ احقاف کو زعفران سے لکھا جائے اور اس کے بعد اس کو بارش کے پانی سے دھو کر یا زمزم سے دھو کر اور اس کا پانی پی لیا جائے. عام انک پین یا جو اور یہ اس طرح کے بال پوائنٹ والے پین سے نہ لکھا جائے کیونکہ وہ تو ٹاکسک بھی ہوتے ہیں عام طور پر، وہ یعنی صحت کے اعتبار سے وہ انک صحیح نہیں ہوتی. زعفران سے لکھا جائے تو سورہ احقاف اس سلسلے میں بہت معاون چیز سمجھی جاتی ہے. اور ایک چیز اور ہے وہ ہے آیت الکرسی. اچھا آیت الکرسی یہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ایک آیت بنتی ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ خواہ نماز میں آپ آیت الکرسی پڑھیں یا غیر نماز کوئی عمل آپ کر رہے ہوں اور اس کو پڑھ رہے ہوں تو احتیاط یہ ہے کہ اگلی دو آیات کو بھی ساتھ میں پڑھا جائے ہم فیہا خالدون تک، تو اس کی اثر پذیری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر ہر نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا براہ راست اثر آپ کی عقل، فہم، ادراک اور قوت حافظہ پہ ہوتا ہے. اس میں افزائش عقل ہوتی ہے اس عمل میں، اس میں افزائش علم ہوتی ہے، آپ کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے اور قوت درک یعنی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت یہ آپ کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے. اگر ہر نماز کے بعد خصوصاً نماز پنجگانہ جو واجب نمازیں اس کے فوراً بعد. اچھا اب دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے کہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا تعقیبات نماز میں جیسے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کے یعنی پہلو بدلے بغیر پڑھا جائے. تو ایک تو تسبیح حضرت زہرا کے اندر یہ خصوصیت ذکر ہوئی ہے اور ایک آیت الکرسی کے لیے بھی ذکر ہوئی ہے کہ پہلو بدلے بغیر اس کو جو ہے پڑھ لیا جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر اٹھ کے چلنے لگیں. تعقیبات نماز کے اندر یہ دو خاص طور پر چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو پہلو بدلے بغیر پڑھا جائے تو اثر پذیری بہت زیادہ ہوتی ہے. اور نمازوں کے فوراً بعد اس کو پڑھنا یعنی تسبیح زہرا پہلے پڑھ لیں آپ اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے علم پر، آپ کی عقل پر. افزائش علم ہوتی ہے، افزائش عقل ہوتی ہے، حافظہ قوی ہوتا ہے اور قوت درک جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا خصوصی عمل ہے، اس کو طالب علموں کو انجام دینا چاہیے. اور آیت اللہ تقی بہجت کے پاس ایک مرتبہ ایک 27 سالہ نوجوان آیا، دینی طالب علم تھا. کہا اتنے عرصے سے میں علم حاصل کر رہا ہوں اور میں ایک ٹیلنٹڈ ہوں لڑکا. یعنی وہ ٹیلنٹڈ نوجوان تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتے ہیں ڈفر ہوتے ہیں، اسے خود بھی پتا ہوتا ہے چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کہہ رہا ہے میں باصلاحیت ہونے کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ علم کے راستے میرے اوپر بند ہو گئے.
میں آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا ہوں علم کے اندر. تو آیت اللہ تقی بہجت نے فرمایا کہ اگر تم بدھ سے اس عمل کو شروع کرو اور سورہ حشر کی آیت نمبر 22 کو 70 مرتبہ روز پڑھو, بدھ کے دن سے عمل شروع کرو اور سورہ حشر کی آیت نمبر 22 کو 70 مرتبہ پڑھو, تو تمہارے بہت زیادہ علم اور عقل اور فہم کی جو ایک راستہ تمہارے علم کا بند ہو گیا تمہارے لیے کھل جائے گا. بدھ کے روز سے شروع کرنا ہے اور سورہ حشر کی آیت نمبر 22 کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ آیت اللہ تقی بہجت نے بہت اچھا ایک نسخہ اس طالب علم کو بتایا. اور اسی طریقے سے ملا احمد نراقی نے کتاب خزائن میں لکھا ہے کہ شہید ثانی اور دیگر بزرگان سے منقول ہے کہ جو شخص مسلسل 2 مہینے تک ہر روز 400 مرتبہ اس ذکر کو دہرائے تو خدا اس کے علم میں بھی اضافہ کرے گا اور مالوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ. تو یہ اگر جملہ 400 مرتبہ 2 مہینے تک کا یہ عمل ہے, اس کو اگر روزانہ دہرائے تو انشاءاللہ پروردگار اس کے علم میں بھی بے پناہ اضافہ کرے گا اور اس کے مال میں بھی خیر و برکت کو عطا فرمائے گا. تو یہ بھی علم اور مال میں اضافے کا ایک بہترین عمل یہ شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم اس ذکر کو 40 روز تک روزانہ 1740 مرتبہ پڑھے, دیکھیں یہ اس قسم کی عادات جو ہیں یہ علماء اور عرفاء نے اپنے تجربات سے بھی حاصل کی ہیں, ضروری نہیں کہ کسی روایت میں ان کا تذکرہ ہو. 2001 ختم یعنی 2001 جو عملیات ہیں, احمد تقدسی نیا کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی طالب علم اس ذکر کو 40 روز تک روزانہ 1740 دفعہ پڑھے تو انشاءاللہ وہ صاحب علم ہو جائے گا. اس کی عقل و ادراک و فہم میں ایسا اضافہ ہوگا کہ کوئی چیز اسے مشکل نہیں لگے گی. وہ ذکر کیا ہے؟ المصور المبدی المعید المحیی الممیت, یعنی یہ جو پروردگار عالم کے 5 نام ہیں ان کو اگر کوئی شخص 1740 دفعہ 40 روز تک روزانہ پڑھے تو عقل و فہم و ادراک میں اس کے بے پناہ اضافہ ہو جائے گا, پھر کوئی چیز اسے مشکل نہیں لگے گی. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اچھا اب اس کے بعد آ جائیے یہ ایک ذکر ہے, اس کے اوپر اب ہم آگے چل کر دیکھیں. ایک طالب علم جو ہوتا ہے نا اس کو عام طور پر بہت ساری مشکلات زندگی میں پیش آتی ہیں. اب ہر مشکل کے لیے کہاں وہ الگ الگ عملیات کو کرتا پھر. دیکھیے علم کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں, اس کے پھر شادی بیاہ کے مسائل ہوتے ہیں, اس کے بعد کی زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, اس کی مشکلات اسے جھیلنا پڑتی ہیں. علم کے اندر اسے چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور بہت ڈسکریج ہو جاتا ہے. وہ بہت سے ایسے عوامل اس کے زندگی میں آتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو بعد میں مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے, گھریلو مشکلات کا شکار ہوتا ہے. یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کو بلکہ ذکر مشکل کشا کہنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ابھی آج کی ہماری گفتگو اب اس کے بجائے کہ الگ الگ عملیات بھی آپ کے لیے بیان کرتا, یہ ایک ایسا ذکر ہے اور اس کے ابھی جب آپ فضائل سنیں گے تو آپ اور ایسی پرسنل اس میں ایکسپیرینسز بھی لوگوں کو ہوئے ہیں ذکر کے اندر کہ گویا ہر مسئلے کا حل کے لیے ایک ایسا مشکل کشا ذکر ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے, اچھا کچھ عادات کے لحاظ سے ابھی آگے چل کر ذکر ہوگا, کچھ خاص عادات خاص مقاصد کے لیے, لیکن ہے ذکر یہی والا. جیسے اس میں شروع جب یہ ہوتا ہے حول, ہر حرکت اور ہر جنبش, لا حول ولا قوت, اور کوئی طاقت اور توانائی نہیں ہے, نہ تو ہماری کوئی حرکت اور جنبش ہماری طرف سے ہے, نہ کوئی قوت اور طاقت اور توانائی ہماری, الا باللہ العلی العظیم, سوائے کہ پروردگار عالم یعنی ہر کام کا سرچشمہ, ہر خیر کا بھی سرچشمہ, ہر قوت و توانائی جو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے, اور کوئی حرکت اور جنبش ہماری نہیں ہوتی مگر یہ کہ پروردگار عالم کے حکم سے ہوتی. یعنی نہ ہمیں اپنے کسی خیر کو کوئی کام کرنے کی طاقت ہے, نہ ہم کسی برائی کو اپنے سے دفع کر سکتے ہیں جب تک کہ پروردگار عالم کی مدد شامل حال نہ ہو جائے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ اتنا بڑا پورا جملہ کون کہے تو اس کو مختصراً کہا جاتا ہے ذکر کو حوقلہ. حوقلہ, قاف کے اوپر زبر, حوقلہ اس ذکر کو کہا جاتا ہے. ہم بھی اس کو بار بار اسی کو ذکر کریں گے کیونکہ اتنی بڑی عبارت بار بار پڑھنا ذرا مشکل ہوگا. حوقلہ. اچھا اس کو حولقہ بھی کہتے ہیں.
بلکہ جو عربی جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ مناسب کہنا جو جملہ ہے وہ حولقہ ہی ہے، لیکن زیادہ مشہور پھر بھی حوقلہ ہو گیا ہے. ہم بھی بار بار حوقلہ ہی کہیں گے کیونکہ زیادہ تر لکھا یہی جاتا ہے، کیونکہ عربی جاننے والے کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے لیے حولقہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ حوقلہ پڑھیں گے تو اس کے معنی ہیں ایک کمزور بزرگ کے، پیر و ضعیف و عاجز شدن. حوقلہ کہتے ہیں یعنی بوڑھا ہو جانا، ضعیف کو، عاجز کو، اس کو حوقلہ کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو حولقہ کہنا چاہیے. یہ ایک ویسی آپ کہیں پڑھیں گی تو میں نے اس کی ایکسپلینیشن دے دی. اچھا اب دیکھیے یہ جو ایک بیچ میں یہ بھی بات آ گئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضمناً بھی کچھ چیزیں بیان ہم کر دیتے ہیں. کچھ مختصر اصطلاحات بھی ہوتے ہیں جو بہت سے مفاہیم کے لیے استعمال ہوتی ہیں. مثلا تسمیع، جو آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں نا، بار بار اگر بیان کرنا ہو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے تسمیع پڑھی، یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کا جو ذکر ہے اسے تسمیع کہا جاتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ کو تسمیع کہتے ہیں. ہے علی کہتے ہیں حی علی الصلاح کو، اس کو حی علی الصلاح، یہ حی علی ہے، اور حی علتین جو ہے یہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کو کمبائنڈ طور پر اگر آپ کو کہیں کہنا ہے تو آپ اسے کہیں گے جس وقت مثلا اذان دینے والے نے حی علتین پڑھے تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کو کہا جا رہا ہے. یہ بہرحال ٹرمینالوجیز ہیں، اس سے جاننا ضروری ہے. جس طریقے سے تکبیر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کو، تکبیر ہے نا اللہ اکبر. تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، الحمدللہ تحمید ہے. اور تسبیح سبحان اللہ ہے، یعنی جو آپ تسبیح حضرت زہرا پڑھتی ہیں تو اللہ اکبر جو ہے تکبیر ہے، اور تحمید الحمدللہ ہے، اور تسبیح جو ہے سبحان اللہ ہے. اسی طرح سے جو تحلیل ہے اس کو لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے. اور بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہا جاتا ہے. یہ کبھی کبھی ہم نے اس کے اندر بھی لکھا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں لکھا. بسم اللہ نہیں، اس کو بسملہ کہتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں اسی طرح سے. بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہا جاتا ہے. اس طرح سے تعوذ یا استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے، جو پہلی رکعت میں سورہ الحمد سے پہلے آہستہ آواز میں پڑھی جاتی. صرف پہلی رکعت کی خصوصیت ہے کہ پہلی رکعت کی جب آپ سورہ الحمد پڑھیں تو اس سے پہلے آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس کو تعوذ یا استعاذہ کہا جاتا ہے. اور معوذتین، معوذتین وہ دو سورہ ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جسے معوذتین لوگ پڑھتے ہیں، اصل میں ہے معوذتین. معوذتین یہ دونوں سورے فلق اور ناس ہی معوذتین کہلاتے ہیں. تو اسی طریقے سے حوقلہ بھی ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شارٹ فارم ہے اس کی، اور حولقہ بھی کہتے ہیں اس کو. بہرحال تو یہ ایک بہت ہی عظیم الشان ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ دیکھیں گی کہ یہ جس طریقے سے ایک امرت دھارا ایک چیز ہوا کرتی تھی پہلے، کہ لوگوں کے پاس گھروں میں ہوتا تھا کہ جس طرح نہیں ہوتا کہ بچوں کو عام طور پر کاربونیٹو مکسچر پلا دی جاتی تھی، بس کہ یہ فلاں دوا اگر دے دی جائے تو یہ بس سب ساری اس کی اندر کی جو بھی تکلیف ہے پیٹ ویٹ کی یا کہیں پہ بھی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، کلاس جو لوگ سوچتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی اسی طرح کا اس انداز کا ایک ذکر ہے. اس کی ابھی آپ جب تفصیل سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس ذکر سے ہم کس قدر غافل تھے اور یہ کس قدر عظمت والا ذکر ہے. اچھا قرآن کے اندر بھی اس کا سورہ کہف میں آیت 39 کے اندر ذکر ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے تو قرآن میں لا قوت الا باللہ کا لفظ آیا ہے کہ جب تم باغ کے اندر داخل ہوئے تو مسلمان نے اس کافر سے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بہرحال قرآن کی آیت کے اندر بھی یہ جو ہے ذکر اس انداز سے آیا ہے. یہ ذکر آخر پیغمبر اسلام کو کب دیا گیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ذکر دیا گیا پیغمبر اکرم کو معراج کے سفر میں جو تحفے پروردگار عالم کی طرف سے ملے تھے بہت سارے، اس میں یہ حوقلہ کا تحفہ بھی ملا تھا. اور یہ اتنا عظیم الشان ہے کہ وہاں پر، اور اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا جاتا ہے، کنزم من کنوز الجنہ. امام فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ جو ہے پیغمبر اکرم کو دیا گیا.
اور یہ اولیاء اللہ کا ایک بہت خاص ذکر ہے جو کہ اولیاء اللہ بہت پابندی کے ساتھ جس کو انجام دیتے ہیں. اچھا کہ کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کی, ہماری کوئی حرکت نہیں ہو سکتی, ہم کسی چیز سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ پروردگار عالم نہ چاہے. اور وہ اس ذکر کو خواہ بیماری کی حالت ہو, خواہ صحت مندی کی حالت ہو, خواہ سختی کی حالت ہو, خواہ آسانی کی حالت ہو, خواہ امیری کی حالت ہو, خواہ غریبی کی حالت ہو, ہر حال میں اس ذکر کو انجام دیتے ہیں. دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ذکر اذکار ہم لوگ فقط اس وقت تک انجام دیتے ہیں کہ بس جب کسی مشکل میں پھنس گئے اور جب ذرا ریلیکسیشن ہو گئی, حالات سازگار اور معمول پہ آ گئے تو ان اذکار کو بھولا دیتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں ایک قسم کی, ایک طرح کی یہ بے وفائی ہے اس ذکر کے ساتھ کہ جس سے آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے بس اس کے بعد اس کو آپ ترک کر دیں. اگر کسی ذکر کے ذریعے آپ کو کوئی مسئلہ حل ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دوام دیں, جاری رکھیں, اس سے اس نعمت کا بھی دوام آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اور بیمہ ہو جاتا ہے اس نعمت کا کہ اب وہ اس کے اندر بھی آئندہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. مثلا یہ کہ کسی کوئی خاص بیماری میں مبتلا ہوئے, آپ نے کوئی ذکر خاص پڑھا اور اس کے ذریعے آپ کو شفا مل گئی, اب یہ نہیں ہو کہ آپ اس ذکر کو چھوڑ دیں بلکہ اس ذکر کو پابندی سے رکھیں, انشاءاللہ وہ بیماری آپ کو پھر دوبارہ بھی نہیں ہوگی, یعنی اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا. تو یہ اولیاء اللہ کا بہت خاص ذکر ہے. اور البتہ حوقلہ کے لیے کہا جاتا ہے اس کو 4 شرائط کے ساتھ پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ شرائط مفقود ہوں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ اثر پذیری اس وقت حاصل ہوتی جب ان 4 شرائط کے ساتھ پڑھا جائے. ایک تو یہ کہ اس کو 7 دفعہ پڑھا جائے, کم سے کم 7 دفعہ. 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, روایات میں الگ الگ آیا ہے, لیکن علماء فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ کی عدد بھی آئے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ اگر عمومی طور پر اس کو آپ پڑھ رہے ہوں تو 7 مرتبہ کم سے کم پڑھا جائے اس کو. اور دوسرا اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو بسملہ کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ روایات کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو یہ بسملہ کے ساتھ پڑھا جائے اس کو. تیسری شرط یہ ہے کہ جس وقت نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اگر اس کو پڑھا جائے, کیونکہ روایات میں اکثر اس کا ذکر آیا ہے, 2 نمازوں میں علی الخصوص اس کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے, نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد, تو پھر یہ بغیر کسی سے کوئی بات کیے پڑھا جائے. اس ذکر کو جو پڑھا جائے, اس میں پڑھی جائے لکھا ہے, پڑھا جائے ذکر کو بغیر کسی سے بات کیے. مثلا روایات کے اندر بھی آئے کہ من قال بعد صلاۃ الصبح قبل ان یتکلم, سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرے اس ذکر کو پڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اسی طریقے سے لکھا ہے ومن قال اذا صلى المغرب قبل ان يتكلم, یعنی مغرب کی نماز کے بعد بھی اگر اس کو پڑھیں تو روایت میں یہ وسائل الشیعہ میں شیخ رامنیل نے لکھا ہے اس کو کہ یہ اس کو کوئی اور بات کیے بغیر آپ اس کو پڑھیں تو اس کی اثر پذیری زیادہ ہوگی. یعنی اول تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ 2 نمازوں کے بعد تاکید ہے, نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد, اور اس میں جو ہے بغیر کسی سے بات کیے اس کو پڑھیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ویسے تو کسی بھی وقت اسے پڑھا جا سکتا ہے, لیکن بین الطلوعین پڑھا جائے تو بہت خصوصیت ہے, بہت زیادہ اثر پذیری, یعنی فجر کی نماز کے وقت سے لے کر اور سورج نکلنے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بین الطلوعین کہلاتا ہے. اس وقت اگر پڑھیں گے تو اس کے بہت زیادہ زبردست اثرات ہیں اس ذکر کو پڑھنے کے. اور حوقلہ پڑھنے کے کچھ خاص اوقات بھی ہیں, ویسے تو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے لیکن کچھ خاص خصوصیت کے ساتھ ہیں. مثلا ہر دعا سے پہلے جب بھی آپ کوئی دعا پڑھنے لگے پہلے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور اگر 7 دفعہ پڑھیں تو اور اچھا ہے. ہر دعا سے پہلے اب جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی, ہر دعا سے پہلے. اور اس کے بعد دوسرا ہے, یعنی بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر دعا کے بعد بھی اس کو پڑھا جائے. امام فرماتے ہیں دعا کے بعد یہ کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. جس وقت بندہ اپنی دعا کو اس جملے پر ختم کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے, اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے نے دنیا سے رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا, لہٰذا اس کی حاجت کو پورا کر دو. تو حوقلہ کو دعاؤں سے پہلے بھی پڑھیں اور دعا کو انجام دینے کے بعد بھی یہ والا جملہ کہیں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے حیرت انگیز طور پر دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں. نماز صبح اور نماز مغرب کے بعد
اس کی علی الخصوص کافی زیادہ تاکید آئی. مثلا آپ نے روایت میں دیکھا کہ اصول کافی میں من قال فی دبر صلاۃ الفجر و دبر صلاۃ المغرب، یعنی جو شخص بھی نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 7 دفعہ اس ذکر کو پڑھے گا تو اللہ عز و جل 70 قسم کی بلائیں اس سے دور کرے گا، جس میں سے کم ترین ری، برس اور جنون ہے. وَإِنْ كَانَ شَقِيًّا مُحْيَّا مِنَ الشِّقَاءِ وَكُتِبَ مِنْ فِي السُّعَدَاءِ، اگر وہ بدقسمت بھی ہوگا، شقی بھی ہوگا، تو کتاب شقاوت سے اس کا نام کاٹ کر کتاب سعداء میں لکھ دیا جائے گا سعادت مند افراد میں. یعنی قسمت کو بھی بدل دینے والا یہ عمل ہے. بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، ابھی آگے چل کر ان بیماریوں کا میں ذکر کروں گا. اور اگر انسان بدبخت بھی ہے، بدقسمت بھی ہے، تو اس کی قسمت کو تبدیل کر کے سعید افراد کے اندر اس کو لکھ دیا جائے گا، سعادت مند افراد، اور اس کی شقاوت بھی پروردگار دور کر دے گا. دوسرا خاص جو اس کا وقت ہے وہ ہے گھر سے باہر نکلتے وقت. انسان جب بھی گھر سے باہر جانے لگے دروازے کے قریب پہنچ کر کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اب نکل جائے گھر سے. اس کوئی سفر کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، کوئی انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی ناگوار بات اس کو دیکھنا نہیں پڑے گی، اور وہ باحفاظت اپنے گھر واپس آئے گا. اس طرح سے گھر سے باہر نکلتے وقت اس کو پڑھنے کی تاکید ہے. نیا لباس پہنتے وقت اس کو پڑھنے کی تاکید ہے. نیا لباس اگر انسان پہنے تو اس ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 3 دفعہ 7 دفعہ جتنا دفعہ چاہے اس کو پڑھے تو بہت اچھا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے جسے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جس وقت اذان میں حی علتین جب پڑھا جائے، یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اس کے بعد اور حی علی خیر العمل، جس وقت یہ انسان خود پڑھے یا سنے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. ہمارے جو شیخ طوسی گزرے ہیں ان کی کتاب المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس میں انہوں نے اس ذکر کو لکھا ہے کہ حی علتین اور حی علی خیر العمل کو پڑھتے وقت یا سنتے وقت اس ذکر کو پڑھنا بہتر ہے. البتہ دیگر مراجع نے جو مستحبات لکھے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی پڑھ دے تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں. اچھا، اب اس کے دیکھیے آثار و برکات کس قدر زیادہ ہیں. اس قدر زیادہ ہیں کہ اور تمام عملیات کو ہم نے چھوڑ کے صرف اس کا انتخاب کیا آج تفصیل سے بیان کرنے کے لیے کہ آپ کا سارے یہ ایسا معجون مرکب اسے کہیں، ایسا امرت دھارا کہیں، ہر چیز کا ایسا حل اس کے اندر موجود ہے ہر مشکل کا، کہ اگر آپ ایک خاص عدد کے تحت ان عادات کا بھی آگے چل کر ہم تذکرہ کریں گے، الگ الگ کچھ عادات ہیں کچھ الگ الگ چیزوں کے لیے، تو بہت ہی حیرت انگیز، یعنی انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اس سے ہم اس قدر غافل تھے. آثار و برکات لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بہت سی جگہوں کے اوپر آیا ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو خاص طور پر 2 کلمات اللہ کی طرف سے ہدیہ اور یعنی تحفے کے طور پر دیے گئے تھے. ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ اور ولا منجا منکا الا الیک، کہ پروردگار کے علاوہ انسان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں، کہیں کہاں بھاگ کے جائے گا، آئے گا صرف فقط پروردگار عالم کے پاس. یہ 2 جملے جو ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور ولا منجا منکا الا الیک، یہ 2 جملے الخصوص پیغمبر کو بارگاہ خداوندی سے تحفے کے طور پر عطا ہوئے. کتنی اہم بات ہے. اچھا، یہ حوقلہ کہاں تک پڑھا جائے؟ بہت سے لوگ کہیں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہیں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو الگ الگ یہ روایات میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن اگر بہتر یہی کہ العلی العظیم کا اضافہ بھی کر لیا جائے تو اس کے اندر بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے بہتر ایک جملہ جو ہے وہ ہے، اور یہ بھی روایات کے اندر کثرت کے ساتھ آیا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے. روایات میں کچھ روایتوں میں 70 کا تذکرہ آیا ہے، کچھ میں 99 بلاؤں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی. 99 بلاؤں سے. روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، قرب الاسناد جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آیا ہے کہ جو بھی شخص اس ذکر کو پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ 99 بیماریوں سے نجات حاصل کرتا ہے، جس میں کم ترین ہم و غم ہے. یعنی انسان جو غموں کا شکار ہوتا ہے یا مثلا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یہ سب سے کم ترین بیماری
آج کل ڈپریشن کتنی پھیلتی ہوئی ایک لحاظ سے، جو یعنی واقعتاً جو ڈیزیز ڈپریشن جسے کہا جاتا ہے، کسی ہر شخص کو کسی نہ کسی حوالے سے یہ اس کے اندر شکار ہوتے ہیں کم و زیادہ کے اعتبار سے. فرماتے ہیں کہ 99 بلاؤں اور بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، جس میں کم ترین جو ہے، جو سب سے کم کیٹیگری کی ہے، انٹینسٹی کے اعتبار سے سب سے لو ہے، وہ ہم و غم ہے. تو ڈپریشن اس کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ 99 بیماریاں ابھی ہم اس پہ بھی ذکر کریں گے. تو غم اور ڈپریشن سے نجات. اچھا دیکھیے، ویسے تو ہم تقریباً ایک جیسا عام افراد اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن میڈیکلی ہمارے ہاں جو غم یا گریف جس کو کہا جاتا ہے، صدمہ جس کو پہنچتا ہے، اور ڈپریشن یا میڈیکلی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن جہاں روایات میں تذکرہ آتا ہے عام طور پر اس سے مراد جو ہے ڈپریشن جو ہے وہ مراد ہوتا ہے. ویسے ہی میں اپنے ذاتی ایک ایکسپیرینس بھی بعض اوقات بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اوپر عام طور پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے ظاہر ہے ہمارے پاس. کہ ویسے میں اپنے متعلق بتاؤں کہ مجھے کبھی بھی زندگی میں آج تک کبھی ڈپریشن ہوا ہی نہیں. لیکن یعنی اور چیزیں ہوتی رہی ہیں، بیماریوں کا بھی انسان ظاہر شکار ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہی نہیں تھا. حالانکہ ہم دوسرے مریضوں کا علاج بھی کرتے تھے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی فیلنگ کیا ہوتی. لیکن پچھلے ہی دنوں ابھی 1-2 مہینے پہلے میں ذرا شدت کے ساتھ ایک سفر سے واپسی پہ بیماری کا شکار ہوا، اور کافی پرولونگ ظاہر ہے وہ ذرا معدے کی ایک تکلیف ہو گئی تھی. تو اس میں مجھے ہلکا سا ڈپریشن فیل ہونے لگا. اسی زمانے میں نے اس درس کی پریپریشن بھی شروع کر رکھی تھی. تو اس کا جب ذکر آیا تو پورے اعتقاد کے ساتھ ظاہر ہے اس کو پڑھا. یعنی ابھی صرف 3 یا 4 دفعہ ہی ذکر کو پڑھا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ کیفیت ہی غائب ہو گئی میری بالکل واقعتاً. یعنی اس کے اندر ایک ایسا ہے جو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ لیکن کیا ہے کہ بہرحال اس کو اعتقاد کے ساتھ پڑھا جائے. عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ذکر اذکار یہ چیزیں ہوتی ہیں، بس کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، یا پڑھ رہے ہیں، اعتقاد نہیں ہوتا، ہوگا تو فائدہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو چلو چل جائے گا. نہیں، پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ ذکر کو پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا. یعنی ایسا بھی صرف 3 یا 4 دفعہ ہی پڑھا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کیفیت تو بالکل غائب ہو گئی. بہت یعنی میں بڑا حیران تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ پیغمبر کی احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے. تو یہ غم و ڈپریشن سے جو نجات ہے وہ اس ذکر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. پورے اعتقاد کامل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، پھر دیکھیں کہ کیسا زبردست یہ جو نا اپنے اثرات دکھاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں ادنا درجے کی بیماری رنج و غم ہے. اور چھٹے امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رنج و غم کی بوچھاڑ ہو جائے تو تم پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا لازم ہو جاتا ہے. یعنی انسان جب واقعی پریشانیوں کا شکار ہو جائے، غم کا شکار ہو جائے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے، سمجھ میں اس کے کچھ نہیں آ رہا ہو، بوچھاڑ ہو جائے غموں کی، تو وہ کثرت کے ساتھ اس ذکر کو پڑھے، پھر دیکھے کیسے جتنی جلدی وہ اس سے باہر آتا ہے. یعنی اسے واقعتاً جس سے کہا جائے کہ بس یہ کیپسول آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا کھایا، اور یہ رنج و غم اور یہ بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی اس سے. اچھا، ڈپریشن کے حوالے سے بھی ایک بات آپ درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ پھل ایسے ہیں غذاؤں کے جو روحانی اثرات ہیں، اس کے اوپر بھی ہمارا ایک لیکچر یہاں پہ ہو چکا ہے. تو خاص طور پر ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے انگور کھانے کے اعتبار سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی نے غم کی شکایت کی تو اللہ نے انہیں انگور کھانے کا حکم دیا. یعنی انگور کھانے سے بھی یہ ڈپریشن وغیرہ جو ہے دور ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی غمگین ہوئے. دیکھیے خود انبیاء کی اس کے اندر ملتا ہے، پیغمبر کے لیے ملتا ہے، انبیاء کے لیے ملتا ہے، اور بھی انبیاء کے لیے ملتا ہے حضرت آدم کے علاوہ بھی، کہ وہ بھی ظاہر غم کا اور ڈپریشن کا ایک لحاظ سے شکار ہوتے تھے. دیکھتے تھے کہ لوگوں کے اوپر جو ہے تعلیمات کا اثر نہیں ہو رہا ہے. حضرت نوح کو آپ دیکھیے، حضرت آدم کے لیے کتنا تھا کہ ایک بیٹے ہی نہیں دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. تو بہت ساری اس طرح کے انبیاء کے اوپر بھی غموں کی بوچھاڑ رہتی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام جب غمگین ہوئے، ان آدم شکا الی اللہ، ایک دفعہ حضرت آدم نے اللہ میاں سے شکایت کی کہ ما یلقا من حدیث نفس والحزن، کہ حدیث نفس ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسے خیالات آنا جن پر عمل کرنا ہی نہیں آپ نے. بہت سی ایسی فضول ٹائپ کے بھی چیزیں خیال آ رہے ہوتے ہیں نا. اور والحزن، اور غم کی شکایت کی حضرت آدم نے. فنزل علیہ جبریل، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. فقال له یا آدم، کہا کہ اے آدم یہ پڑھا کرو، قل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی حوقلہ زیادہ پڑھا کرو. فقالها، پھر حضرت آدم نے پڑھنا شروع کیا.
فذهب عنه الوسوسة والحزن، یہ جو وسوسہ اور حزن تھا یہ اس لا حول ولا قوت پڑھنے سے حضرت آدم کا دور ہو گیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انبیاء تک نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس عوقلہ سے جو ہے وہ مدد لی ہے، اور غم و حزن کے لیے مدد لی ہے، ڈپریشن کے لیے مدد لی، یہ اس لحاظ سے. اچھا ایک چیز اور ڈپریشن کے حوالے سے ہے، وہ ہے کپڑے دھونے سے بھی پریشانی اور حزن و غم دور ہوتا ہے. البتہ وہ نہیں بٹن دبانے والا جو ہوتا ہے، یعنی آٹومیٹک مشین ہے، بس آپ نے بٹن دبایا تو اس سے ڈپریشن دور نہیں ہوگا. جب بھی ہم نے اس پہ لکھ کے بھی ایک دفعہ لگایا، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے. ہیڈنگ لوگوں نے بہت سے اعتراض کیا کہ اس میں ہاتھ کا لفظ کہاں آیا ہے حدیث کے اندر. یعنی کپڑوں کے دھونے سے رنج و غم اور حزن و ملال جو ہے وہ دور ہوتا ہے. کپڑوں کا دھونا یہ رنج و غم اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. ظاہر ہے آدمی ڈالتا ہے، اسے دھوتا ہے، رگڑتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے. ممکن ہے کہ اس پورے پروسیجر کے اندر ایسا ہو کہ جس سے اس کا ڈپریشن دور ہوتا ہو. بٹن دبانے سے تو نہیں، پھر تو آدمی اتنا کاہل ہو جاتا ہے کہ وہ تھا نا کہ دو کاہلوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا، تو اس نے کہا میں بٹن دبا کے کر لیتا ہوں. دوسرے نے کہا جو زیادہ بڑا کاہل تھا کہ اصل مسئلہ ہے کہ بٹن کون دبائے گا، تو ان سے بھی بڑے کاہل تھے، تو یہاں پر بٹن بھی کوئی اور ہی دبا دے جا کر. تو ہاتھ سے کپڑے دھونا یہ بھی ایک ڈپریشن کو دور کرنے والی چیز ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رنج و غم محسوس کرے اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے. یعنی یہ رنج و غم کیوں، یعنی کہ اس کی کوئی آبویس کاز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی چیز نہیں، تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے. یعنی وہ جائے بیسن میں رکھ کے اپنے سر کو دھو لے، یا نہا لے جا کر شاور سے کہ سر دھل جائے. اور بعض روایات کے اندر آیا بیری کے پتوں، بیری کا جو پانی ہوتا ہے پتوں کا، جس سے عام طور پر یہ غسل میت وغیرہ بھی دیا جاتا ہے، اس کے صفوف وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا پانی میں ڈالیں، اس سے سر کو دھوئیں. یعنی حضرت جبریل نے پیغمبر کو آ کر ایک دفعہ یہ پیغام پہنچایا تھا کہ یا رسول اللہ کو بھی جب اس طرح سے رنج و غم ہوتا تھا اور وہ کیفیات سے گزرتے تھے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ بیری کے پتوں کے پانی سے سر کو دھوئیں. تو بہرحال یہ کہ سر کو دھونے سے اس سے بھی ڈپریشن دور ہوتا ہے، ان بجائے کہ گولیاں پھانکنے کے. بہت ساری یہ جو اسلامی چیزیں بتائی گئی ہیں ان سے جو ہے انسان ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے. مولا کا جملہ بھی ہے کہ جو ایک کچھ اور نئے مرض کو نہ پیدا کر دیتی ہے. جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ انسان پتہ چلا کوئی دوا کھا رہا ہے تو اس سے قبض ہو رہا ہے، پھر قبض کشا کوئی دوا کھا رہا ہے تو اس سے دست لگ رہے ہیں، تو اس کے بعد یعنی ایک کے بعد ایک دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو سر کو دھونے سے رنج و غم دور ہوتا ہے. شعبان کے روزے جو ہیں دل کے وسوسے اور پریشانی اور رنج و غم کو دور کرتے ہیں. ڈپریشن کا اگر کوئی مریض ہو تو شعبان کا جب مہینہ آئے تو اس میں کوشش کر کے وہ روزے رکھے. کوئی شعبان کے جو روزے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت ہے خاص طور پر کہ پریشانی اور رنج و غم کو دور کرتا ہے، دلوں کے وسوسوں کو بھی دور کرتا ہے، دلوں کے وسوسے کو شعبان کا روزہ. تو بہرحال عام طور پر دیکھیے جو عموماً دنیا میں ڈپریشن وغیرہ ہوتا ہے، دنیاوی رغبت اور پریشانی یہ عام طور پر یہ غم کو اور حزن کو جو ہے بڑھاتی ہے. جتنی دنیا سے رغبت کم ہوتی جائے گی نا، پھر آپ کو اتنی پرواہ نہیں ہوگی، پھر آپ کو چیزوں کے غم بھی نہیں ہوں گے. تو انسان کو چاہیے کہ ذرا حب دنیا کو بھی کم کرے. ڈپریشن کا ایک سبب یہ بھی ہمیشہ ہم اپنے سے دوسرے جو زیادہ بہتر مالی حالات اور بہتر حالات میں لگتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے ذرا فیل کرتے ہیں اور پھر ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. تو انسان اس حب دنیا کے کو کوشش کر کے کم کرنا چاہیے اس کو. اچھا حوقلہ جو ہے یہ شیطان سے بھی بڑی حفاظت کرتا ہے. شیطان سے حفاظت. ایک دینی طالب علم کو علی الخصوص شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، مختلف ہیلے بہانے، سستی، کاہلی، کبھی کسی گناہ کے اندر بھی. ایک عام شخص کی نسبت آپ کے پیچھے زیادہ لگتا ہے وہ، کیونکہ آپ اسے پتا ہے کہ اس نے راہ سعادت کو حاصل کر لیا، اس پہ قدم جمانا شروع کر دیا ہے، اب یہ میرے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا یا نکلتی چلی جائے گی. تو شیطان زیادہ فوکس کرتا ہے آپ پر. تو اس شیطان سے اس لحاظ سے حفاظت کے لیے یہ ذکر حوقلہ کو نشان یہ اس میں یہ آ گیا لکھا ہٹاؤں سے جی. تو شیطان سے حفاظت کے لیے علی الخصوص اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. اچھا شیطانوں کو بھگانے کے لیے حوقلہ ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآلہ
ایک انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں اور جنوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں. جو انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے درود پڑھا جائے, اور جو جنوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے حوقلہ پڑھا جائے, یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھا جائے. تو یہ وہ جنوں کی شکل میں جو شیطان ہوتے ہیں یہ ان کو بھی بھگانے کے کام آتا ہے. چھٹی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے کچھ دانت گرے. ظاہر ہے کہ انبیاء کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی تھی, عمر کے ساتھ انسان کے دانت گرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میرے کچھ دانت گرے تو شیطان نے آ کر مجھ میں وسوسہ پیدا کرنا چاہا کہ اگر تمہارے اور دانت بھی گر گئے تو آخر پھر تم کھانا کیسے کھاؤ گے. دیکھیے شیطان میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی استقامت والی شخصیت ہے, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن برائی کے اندر بھی یہ ایسا, اس کو پتا ہے کہ 100% اس کو پتا ہے کہ امام معصوم کے اوپر میرا کوئی وسوسہ اثر نہیں کرے گا, لیکن یہ پھر بھی ٹرائی ضرور کرتا ہے. انبیاء کے اوپر بھی اس نے خوب ٹرائی کی ہیں, ائمہ کے پاس بھی اس لحاظ سے آتا ہے, اگرچہ ظاہر ہے کوئی اثر ان کا نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حوقلہ پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اس وسوسے شیطانی کو دور کیا, یعنی جو شیطان وسوسہ اس انداز سے پیدا کر رہا تھا. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ہم بہت سی ایسے غموں اور فکروں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جو اس پہ اللہ نے ہمیں مبتلا ہی نہیں کیا ہے. مثلا گھر میں ذرا کوئی بچہ بیمار ہو جائے, اب والدین عجیب شکل بنا کے پھر رہے ہیں, اور ماں جو ہے وہ روتی پھر رہی ہے, گھر میں ایک عجیب, یعنی ایک مصیبت آئی ہی نہیں ہے مثلا جس کو ڈر کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں, اور آپ اس میں پہلے خود کو ہلکان کر لیں. تو شیطان یہ مستقبل کے اندیشے اس قسم کے آپ کے دماغ میں پیدا کرتا ہے کہ جو چیز پیش ہی نہیں آنی ہے آپ کو مثلا, اور آپ کو اس غم کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ مجھ سے آ کے اس نے یہ کہا, وسوسہ پیدا کرنا چاہا کہ اگر سارے دانت گر گئے تو کھانا کیسے کھاؤ گے, تو انسان اسی میں گھلنا شروع ہو جائے مثلا. تو امام فرماتے ہیں میں نے اس حوقلہ کو پڑھ کر اور اس وسوسہ شیطانی کو دور کیا. اچھا, طالب علموں کے لحاظ سے دیکھیے ان کو جسمانی اعتبار سے بھی فٹ ہونا چاہیے, نفسیاتی اعتبار سے بھی فٹ ہونا چاہیے, روحانی طور پر بھی صحت مند ہونا چاہیے. یہ تینوں صحت مندیاں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ صحیح طور پر علم دین حاصل کر سکیں گی. ورنہ دیکھیے جسمانی اعتبار سے کوئی بیماری ہے, کوئی نفسیاتی بیماری ہے, کوئی روحانی بیماری ہے, تو ان کے ساتھ آپ کو یعنی دیکھیے کھلاڑی جو ہوتے ہیں یہ کتنا ان کے فٹنس کے امتحانات ہوتے ہیں. جو محاذ جنگ کے اوپر جو سپاہی ہوتے ہیں وہ فٹنس, یہ نہیں کہ کوئی بیمار ٹی بی زدہ جو ہے وہ محاذ جنگ پہ ہم نے بھیجا ہوا ہے, اور کوئی جو ہے شدید بیمار ہے اور وہ جناب ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے. نہیں, ہر لحاظ سے وہ فٹ آدمی ہوتا ہے. تو یہ جو دینی طالب علم ہے یہ بھی جو ہے جسمانی, روحانی, نفسیاتی طور پر بالکل فٹ ہونا چاہیے. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ جسمانی اعتبار, دیکھیں جسمانی بہت سی بیماریاں ہیں. مثلا دیکھیے کبھی آپ اتنے پیسے اپنے میک اپ پہ, کپڑوں کے اوپر, زیورات اور اس طرح کی چیزوں پر خرچ کر دیتی ہیں, لیکن جہاں اپنی صحت کی باری آتی ہے, پاکستان کے اندر یہ خصوصیت کے ساتھ ہم ارد گرد معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں, وہ ہزاروں روپے کے ٹیسٹ ہو گئے, یہ تو اسپتال کا اتنا جو ہے وہ بل بن جاتا ہے. ارے بھائی کون سا روز ہوتے ہیں, سالانہ بھی اگر آپ کچھ اپنے بیس لائن ٹیسٹ کروا لیں تو بہت سی بیماریوں کا بہت جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا. مثلا خون کی کمی ہے, خواتین میں عام طور پر دیکھا ہے میں نے کہ ان کے اندر ہیموگلوبن کم ہوتا ہے. اچھا, خون کی کمی ہوتی ہے, اینیمیا ہوتا ہے, تو کیا ہے بوجھی سی طبیعت ہے, کسی چیز کو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے, گرے پڑے جا رہے ہیں, یا اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جسمانی اعتبار سے یعنی آپ میں کبھی خون ٹیسٹ کرا لیں, پھر اس کو خون کو بڑھانے کی بھی ظاہر ادویات, چیزیں, غذائیں ہوتی ہیں. نفسیاتی, اچھا خالی یہ نہیں بلکہ اور بھی چیزیں ہیں. مثلا وائٹامن ڈی ہے, اس کے اندر اس کی کمی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی بہت ہی آپ کی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, کمزوری ہو رہی ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے, اس طرح سے. تو جسمانی اور کے اندر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. وائٹامن ڈی تو کم نہیں, کیونکہ اکثر جب بھی ٹیسٹ کراتے ہیں کہ اگر ابھی بھی یہاں کرایا جائے تو میرا خیال ہے نارمل ویلیوز شاید ہی 2-4 کے علاوہ کسی کی میں سب کی ویلیوز کم ہوں گی. وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. تھائرائیڈ کی بیماری خواتین کے اندر بھی کافی کامن ہے. تو آدمی اگر اپنے کچھ بیس لائن ٹیسٹ کروا لے نا تو اسے بہت ساری چیزوں کا اس کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اسی اعتبار سے نفسیاتی ہے, ڈپریشن اگر کسی کو ہے, اینزائٹی ہو رہی ہے, اور نفسیاتی امراض ہیں, بیہیورل ڈس آرڈرز ہیں, تو وہ بھی کوئی صحیح طور پر علم حاصل نہیں کر پاتا, اپنے وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے, اور اس طرح سے روحانی بھی اس طرح سے. تو یہ تمام چیزوں کی صحت مندی ہونی چاہیے.
تو ان تمام چیزوں کی صحت مندی کے لیے یہی حوقلہ کا ذکر ایک تو پابندی سے پڑھا جائے تو مثلا رنج و غام، جس میں آپ نے ابھی دیکھا کہ 99 بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے، جس میں کم ترین بیماری ڈپریشن یا رنج و غام ہے، تو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے کیونکہ اس میں تمام بیماریوں کا علاج کہا گیا ہے۔ چھٹی امام جعفر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر بیماری دور ہو سکتی ہے اگر وہ نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے اور ہر الحمد پڑھنے کے بعد اس کو پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بیماری کی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرے تو وہ تندرست ہو جائے گا اور اللہ اسے شفا عطا کرے گا۔ انسان کی ہر بیماری دور ہو سکتی ہے، امام فرماتے ہیں، اگر نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ سورہ الحمد اور ہر الحمد کے بعد اس ذکر کو پڑھے اور بیماری کی جگہ پر اپنے ہاتھ کو پھیرے تو انشاءاللہ وہ تندرست ہوگا، اللہ شفا عطا کرے گا۔ تو ہر بیماری کی شفا کے لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، حوقلہ کو بمقدار حروف ابجد امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، علماء اور عرفا فرماتے ہیں کہ اگر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں جو حروف ابجد امام جواد میں جو حروف ہیں یہ 14 ہیں، اگر 14 دفعہ اس ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھے تو تمام بیماریاں اس کی دور ہو سکتی ہیں۔ یہ امام جواد خاص طور پر ان کے نام کے حروف کی تعداد کے برابر، اور وہ علماء نے بتائی اس کی تعداد 14 ہے، تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم ہے ذکر۔ اور اچھا دیکھیں 99 جو کہا گیا کہ 99 بیماریوں کا یا 70 بلاؤں کا جو تذکرہ ہے، 99 بیماریوں کا جو تذکرہ ہے، کیوں آیا ہے 99 بیماریاں؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھا جائے تو ہم خود ہی دیکھیں ہمارے جسم میں کتنے جراثیم، حتیٰ کہ خود ہمارے منہ میں ہر شخص کے بے شمار بیکٹیریا، وائرسز سب موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جسم کی امیونٹی جو ہے، قوت مدافعت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو وہ بیماریاں کوز نہیں کرنے دیتی۔ تو اگر یہ حوقلہ پڑھتے ہیں نا تو ممکن ہے اس کی یہ ہو کہ انسان کے جسم میں جو بیماری کو پیدا کرنے والے جراثیم ہیں، یہ حوقلہ اس کے اندر ایک ایسی قوت مدافعت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان 99 بیماریاں، اتنی زیادہ بیماریاں اس میں نہیں ہو پاتی۔ جیسے کہا جائے کہ مثلا اگر انسان پانی ابال کر پیے تو وہ ہمارے دیکھیں پاکستان میں 80% واٹر بورن ڈیزیز کہلاتی ہیں، BORNE، BORN نہیں، BORNE، واٹر بورن، یعنی 80% بیماریاں پانی سے ہو رہی ہیں۔ اب ٹائیفائڈ اسی سے ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس اسی گندے پانی سے ہوتا ہے، ڈیسینٹریز ہوتی ہیں اور بے شمار اور بیماریاں ہیں۔ تو اگر انسان پانی ابال کر پی لے تو کیا ہے، ان تمام بیماریوں سے بھی بچا رہے گا وہ۔ تو حوقلہ کے اندر بھی یہی صلاحیت ہے کہ اگر اس کو مخصوص عدد کے لحاظ سے انسان پڑھے، ٹائمنگز کے اعتبار سے اور ان شرائط کے تحت جو ہم نے شروع میں ذکر کی ان کے ساتھ پڑھے، تو یہ بیماریوں سے بھی اس کو نجات ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں کا بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ڈپریشن اگر کسی کو ہو جائے مثلاً تو وہ کتنی ہر چیز پر اس کا اثر انداز ہوتا ہے، تو اگر وہ ڈپریشن کو اس نے دور کر دیا، اب انسان چاقو چوبند رہے گا، انرجیٹک رہے گا، کاموں میں بھی ہاتھ ڈالے گا، عبادت میں بھی دل لگے گا، علم دین حاصل کرنے میں بھی دل لگے گا، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ حوقلہ کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ اچھا، بیماریوں اور فقر و فاقہ دور کرنے کا یہ نبوی نسخہ ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک شخص بہت عرصے سے غائب تھا، ابطا رجل من اصحاب النبی ثم اتاه، پھر ایک دن وہ آدمی آگے جو بہت عرصے سے آیا نہیں تھا پیغمبر کے پاس، فقال له رسول اللہ ما ابطا بک انا، پیغمبر نے پوچھا رہے تم اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ تو اس نے کہا فقال السقم والفقر، یا رسول اللہ ایک تو میں بیماری میں مبتلا تھا اور فقر و فاقے میں مبتلا تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ فقال له، پیغمبر نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا ذکر تعلیم نہ کروں کہ جو تمہارے بیماریوں کو بھی دور کر دے اور فقر و فاقہ بھی دور کر دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ برائے مہربانی فرمائیے۔ فقال قل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔
یا اس کے اندر بھی مفاتی کے اندر بھی اور تعقیبات نماز کے اندر بھی اس ذکر کو آپ پڑھتی ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں آج ایک ایسا ذکر تعلیم کرتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو پڑھا تو نہ تم بیمار پڑو گے اور تمہارا فقر و فاقہ بھی دور ہو جائے گا. قال فما لبث, زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا, عاد الی النبی, اور آ کے رسول اللہ فقال, یہ کہا کہ یا رسول اللہ قد اذهب اللہ عنی السقم والفقر, کہ اللہ نے میرے اس ذکر کو پڑھنے کی وجہ سے میری بیماری کو بھی دور کر دیا اور فقر و فاقہ بھی دور کر دیا. اس نے آ کر پیغمبر اکرم کو رپورٹ کی باقاعدہ. درود بھیجیے محمد علیہ. یعنی اس نے آ کر بیماری کی شکایت کی اور فقر و فاقہ کی. پیغمبر نے کہا میں کیسا ذکر تعلیم کرتا ہوں, بس یہ پڑھ لو. یعنی اس کے اندر ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ بھی آیا, اور اس کے بعد کچھ 2 لائنوں کا اضافہ ذکر کا اور ہوا کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو. اور اس نے پھر بعد میں آ کر رپورٹ کی پیغمبر اکرم کو کہ میرا اللہ کے فضل و کرم سے, یعنی اللہ نے میرے فقر کو بھی دور کر دیا اور میری بیماریوں کو بھی دور کر دیا. تو یہ پیغمبر نے بڑا زبردست اس کو نسخہ بتایا. اچھا, روایات کے اندر جزام اور برس سے حفاظت. جزام یعنی لیپروسی, برس یہ بھی اسکن کی کنڈیشن ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد کوئی بات کیے بغیر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کرے, خدا 70 قسم کی آفتیں اور بلائیں اس سے دور فرمائے گا, جن میں سادہ ترین اور کم ترین آفت برس اور جزام ہے. یعنی اسکن کی والی جو اس باقی 2 اور جو امراض ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی نسبتاً جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, یہ تقریباً نہ ٹھیک ہونے والے امراض میں سے ہیں. اب تو خیر ان کے ٹریٹمنٹ اس لحاظ سے آ گئے, لیکن ایک زمانے میں تھا کہ یہ ناقابل علاج بھی جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے. یعنی یہ سب سے کم ترین ہے اس میں برس اور جزام. اور یہ بھی چھٹے امام کا ہی جملہ ہے کہ 70 قسم کے بلائیں اور جلد کے امراض اس دعا سے برطرف ہو جاتے ہیں جو 7 مرتبہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اس ذکر کو پڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو جتنی بھی اسکن کی پروڈکٹس اور کیا کیا جس پہ ہزاروں لاکھوں روپے جو خرچ کیے جاتے ہیں, اگر بہرحال اس الہی مدد بھی اس کے اندر لے لی جائے تو یہ بہت بہترین شمار ہوگا. درد کو دور کرنے کے لیے حوقلہ بہت مفید ہے. جسم میں کتنی جگہوں پہ ہمارے درد ہوتے ہیں, اور تو یہ بھی چھٹے امام نے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ درد کی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوئی پڑھے بسم اللہ و باللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم امسا انی ما اجد, اور پھر یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد 3 دفعہ ہاتھ پھیرے اپنے اس درد والی جگہ پر, تو انشاءاللہ اس کا درد بھی دور ہو جائے گا. درد دور کرنے کے لیے خاص طور پر درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر سورہ مجادلہ پڑھنے کی بھی بڑی بہت مجرب عمل ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی کسی شخص کو بہت شدید درد ہو رہا ہو کسی جگہ پر اور اس پہ ہاتھ رکھ کر وہ سورہ مجادلہ پڑھے, اور امام فرماتے ہیں 3 دفعہ اس جملے کو پڑھے ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم امسح انی ما اجد, اور اس کے بعد 3 دفعہ اس جگہ کے اوپر ہاتھ پھیرے کہ جہاں پر وہ درد ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کا وہ درد بھی دور ہو جائے گا. وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے. وسوسے دیکھیے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ دین کے اندر بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں, اور ایک ویسے ہی یعنی اعتقاد کے اندر وسوسے ہوتے ہیں یا پھر عمل کے اندر وسوسے ہوتے ہیں. شکیات پہ شکیات ہو رہے ہیں, نمازوں کے اندر شک آ رہے ہیں, وضو کے اندر شک آ رہا ہے, طہارت کے اندر شک آ رہا ہے, پاک ہوا نہیں ہوا, ٹنکیوں پہ ٹنکیاں بہائی جا رہی ہیں مثلا. تو یہ جو وسوسے جو عمل کے اندر جو وسوسے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں اس سے, اور جو اعتقاد کے اندر وسوسے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں. یعنی عام طور پہ کہ الہاد کی طرح, آپ کو پتہ ہے الہاد آج کل بہت پھیل رہا ہے. بچوں کو خاص طور پر روزانہ تاکید کرنی چاہیے کہ اس ذکر کو لا حول ولا قوت صبح اور شام اس طرح سے پڑھیں تاکہ وہ کسی بھی اعتقادی وسوسوں کا شکار نہ ہو. وسوسوں کو دور کرنے کے لیے شدید غصے کے وقت حوقلہ پڑھنا. شدید غصہ, بہت سے لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, ان کے لیے وہ خود محسوس کرتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے, تو وہ حوقلہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. اسی طریقے سے مثلا دنیا اور آخرت کی توفیقات کو حاصل کرنے کے لیے, یعنی دنیا اور آخرت کی تمام توفیقات اسے حاصل ہو جائیں گی اگر وہ کثرت کے ساتھ حوقلہ کا ذکر کرے گا. تو یعنی دنیا کی بھی تمام توفیقات, آخرت کی بھی تمام توفیقات اس کو حاصل ہوں گی. تو دینی طالب علم کو اور کیا چاہیے, تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اس وجہ سے اس کی بہت اہمیت ہے. شدت سے مصائب پڑھیں تو حوقلہ کی کثرت کی جائے.
جیسے کہ ابھی اس سے پہلے آپ نے تو آیت اللہ تقی بہجت بھی فرماتے تھے، جو کہ پیغمبر کی حدیث کے اندر بھی آیا ہے، اور جو پیغمبر کو 2 کلمات عطا ہوئے تھے وہ فرماتے تھے کہ جب بھی مصائب اور شدت جو ہے کا انسان پڑ جائے تو افضل ذکر جو ہے جو مروی ہوا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. یہ 2 جملے جو ہے خاص طور پر پڑھے جو پیغمبر اکرم کو وہاں سے عطا ہوئے تھے، تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا. تو یہ 2 کلمات علی الخصوص جو ہیں یہ ہر قسم جو کثرت کے ساتھ مصائب اور شدائد پڑ جائیں تو ان 2 جملوں سے اس کو مدد لینی چاہیے. سلطان سے حفاظت. آج کل آپ کو پتا ہے کہ بہرحال یہ کہ انسان جو ہے وہ حکومت اور غیر حکومت کی طرف سے بہت رنج و غم اس کو پہنچتے ہیں، اور پریشانیاں اداروں والے جو ہے نا آ کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ کہو، چھٹے امام فرماتے ہیں، تاکہ رنج دور ہو، غم کافور ہو اور تم کو خوشی ملے. تو اس ذکر کو دیکھیے رنج و غم کے اس لحاظ سے علاج کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ فرشتے تک اس کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے مدد حاصل کرتے ہیں. کہا روایات کے اندر جملہ یہ ہے کہ جو فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو جب وہ ذرا سختی میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے وہ جو بوجھ ہے عرش کا، جب وہ سختی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ حوقلہ کے ذریعے مدد حاصل کرتے ہیں، قوت اور توانائی حاصل کرتے ہیں عرش کو دوبارہ اٹھانے کی. تو فرشتوں کا بھی حوقلہ سے فرشتے تک مدد لیتے ہیں. اور طولانی عمر کے لیے خاص طور پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ جو شخص بھی طویل عمر چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ حوقلہ کو پڑھا کر روزانہ پڑھے تو بہت ہی اچھا. 10 تسبیحاں تو آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ، یعنی یہ تو ہر پریشانی کو محیط کر لیتا ہے اور کسی بھی پریشانی کو حل کیے بغیر ذکر نہیں چھوڑتا ہے. جب بھی ہم نے اس کو شروع میں کہا تھا کہ مشکل کشا ذکر ہے، تو طولانی عمر کے لیے خاص طور پر جب اس کو پڑھا جائے تو 1000 دفعہ روزانہ پڑھا جائے. حوقلہ اور فرشتوں کی محافظت، یعنی جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت وہ حوقلہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور روایت میں ہے اس کے بعد کہے وتوکلت علی اللہ، اس کے بعد گھر سے نکلے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور باحفاظت جب بھی اپنے کام کر کے باحفاظت اس کو گھر پہنچاتے ہیں. گویا ایک لحاظ سے فرشتے گارڈ کے فرائض انجام دیں گے، کوئی سنیچنگ وہ نہیں ہوگی، کوئی ڈاکو ڈکیت پیچھے نہیں لگے گا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ باحفاظت گھر واپس آئیں گے. تو پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد کہیں وتوکلت علی اللہ، تو فرشتوں کی بھی محافظت ہوتی. عوف ابن مالک رسول اللہ نے ان کو تاکید کی تھی حوقلہ کی. عوف ابن مالک کا جو بیٹا تھا اس کو مشرکین جو ہے نا اٹھا کر لے گئے. تو وہ پیغمبر کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں تو ایک تو فقر و فاقے سے بہت پریشان ہوں، اور دوسرا ہے کہ وہ میرا بیٹا تھا اس کو مشرکین اٹھا کر لے گئے. تو پیغمبر نے کہا کہ تم تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اور اپنی بیوی کو بھی کہو کہ وہ بھی اس کو پڑھے. عوف ابن مالک گئے گھر، جا کر اپنی بیوی کو بتایا، انہوں نے پڑھنا ہی شروع کیا تو ان کا بیٹا اسی وقت کفار کی جو تحویل تھی وہاں سے باحفاظت اس طرح سے واپس آ گیا کہ کفار کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نہ صرف کہ خبر نہیں ہوئی بلکہ وہ کفار کا ایک اونٹ بھی ساتھ لے آیا وہاں سے. اچھا وہ عوف ابن مالک ظاہر ہے اب یہ تو نہیں کہ غریب بھی ہیں، انہوں نے تو ویسے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا بھائی چلو جو بھی کہا. وہ اونٹ کو لے کے رسول اللہ کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ نہ صرف بیٹا باحفاظت واپس آ گیا ہے، ابھی میں نے اور میری بیوی نے پڑھا ہی تھا یہ ذکر کہ باحفاظت بیٹا بھی واپس آ گیا اور یہ اونٹ بھی ساتھ لے آیا، میں اس اونٹ کا کیا کروں؟ رسول اللہ نے کہا اس اونٹ کو جیسا چاہے استعمال کرو. دیکھیے اس زمانے میں اونٹ ایسے ہی تھا جیسے کوئی کہیں گئے اور فارچونر BMW رولز رائس وغیرہ ساتھ لے آئے. اس زمانے میں ذرائع نقل و حمل اسی طرح کے ہوتے تھے نا، یہ بڑی قیمتی اشیاء شمار ہوتی تھی. یعنی انسان اتنی مہنگی گاڑی اگر ہو اس کو بیچ کے اپنا گزارا آرام سے کر سکتا ہے تو مالی مشکل بھی حل ہو گئی.
تو پیغمبر نے کہا جیسے چاہو استعمال کرو اس کو، اور اس کے بعد پھر اسی واقعے کے ذیل میں وہ آپ میں یہاں پر ایک لیکچر ہو بھی چکا ہے اس سلسلے میں کہ سورہ طلاق کی جو آیات نازل ہوئی تھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی۔ یہ سورہ طلاق کی جو 2 آیات تھیں یہ اس موقع کے لیے عوف ابن مالک کے واقعے میں ہوئی تھی، جو امام خمینی کا جو ایک ذکر تھا، جو ایک نسخہ کیمیا کے نام سے جو ہے کہ نمازوں کے بعد جو اعمال کرنے ہوتے ہیں اور ہر پریشانی خاص طور پر وسعت رزق وغیرہ کے لیے، تو یہ والا جو یہ جس کے اندر آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، تو وہ یہی عوف ابن مالک کے واقعے کے بعد وہ 2 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی پیغمبر نے عوف ابن مالک سے فرمایا تھا کہ ایک تو پہلے تو دیکھیں یہ کہا پیغمبر نے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی یہ نہیں کہ پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں تو انسان جو ایک فوراً وہ جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور اپنا ایکسکیوز دینے لگتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، میں رشوت اس وجہ سے لیتا ہوں، آج کل کہاں گزارا ہوتا ہے۔ نہیں، پیغمبر نے کہا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ مشکلات آ گئی ہیں، تو بجائے کہ تم جو ہے واویلا کرو، کچھ کرو، تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو، بیوی کو بھی، گھر والوں کو بھی جا کر یہ بات بتاؤ۔ تو بیوی نے بھی عمل شروع کیا اور دیکھیے کہ فوری نتیجہ اس لا حول ولا قوت الا باللہ سے نکلا، اور وہ مالی مشکل بھی دور ہو گئی اور بیماری بھی مالی مشکل بھی دور ہوئی، اور وہ بیٹا بھی وہاں سے واپس آ گیا۔ مولا علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضرت کمیل ابن زیاد نخعی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے اس کی تاکید فرماتے تھے کہ یعنی یہ شدت اور مصائب وغیرہ آ جائیں تو اس میں تم عوقلہ پڑھا کرو، اور کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہا کرو، اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، پھر تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ان 3 چیزوں کی امیر المومنین بہت وصیت فرماتے تھے، عوقلہ کی، اور نعمت ملے تو الحمدللہ کہو، اور استغفار کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور رسول اللہ کی حضرت ابو ذر بھی فرماتے تھے کہ پیغمبر بار بار یعنی مجھ کو عوقلہ پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بار بار پڑھا کرو۔ تو یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ اور چند کام ایسے ہیں جن کے لیے عوقلہ کو 1000 مرتبہ پڑھنے کی تاکید آئی۔ چند کام ایسے ہیں، ویسے تو آپ نے دیکھا کہ کم سے کم 3 دفعہ کا بھی تذکرہ آیا، 7 دفعہ پڑھنے کا بھی تذکرہ آیا، اور 14 دفعہ حروف ابجد امام جواد کے لحاظ سے آیا کہ اس کو 14 دفعہ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، ابھی آپ نے سنا اس سے پہلے کہ اگر کسی کو طولانی عمر چاہیے تو 1000 دفعہ پڑھے۔ تو دیکھیے کچھ کام اور بھی ایسے ہیں جن کے لیے 1000 کا عدد جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ اس میں ایک چیز ہے ازدواج کے لیے، شادی کا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو 1000 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ شادی کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو تو اس کے لیے 1000 دفعہ پڑھنے کی تاکید آئی۔ اور مشکلات، سختیاں، پریشانیاں، بیماریاں ایک دم سے آ جائیں اس کے لیے 1000 مرتبہ کا عدد آیا ہے۔ خاص طور پر الگ سے روایات کے اندر آنکھوں کے امراض کے لیے 1000 دفعہ پڑھنے کا تذکرہ ہے، آنکھوں کے امراض کے لیے، اور وسعت رزق کے لیے بھی 1000 دفعہ۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے 1000 دفعہ کا ایک عدد آیا ہے۔ اس سے کہیں کم کا عدد بھی ہیں، جیسے میں نے کہا 14 دفعہ، 7 دفعہ، 3 دفعہ، اور اس میں ظاہر جتنی بھی زیادہ سے زیادہ دفعہ انسان پڑھے فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن کچھ امور ایسے ہیں جیسے یہی شادی، اولاد، طولانی عمر چاہیے، وسعت رزق، آنکھوں کی بیماریاں اور سختیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں، ان کے اندر 1000 دفعہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ شادی کے حوالے سے تو ایک یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے ہاتھ میں بھی اس میں کہا گیا ہے کہ ایک صرف انگوٹھی شادی کی ہے، باقی شادی کے بعد جتنی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان کو بچنے کے لیے باقی انگوٹھیاں اس نے پہنی ہوئی ہیں اس شخص نے۔ تو بہرحال مشکلات تو آتی ہیں، تو مشکلات کے حوالے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا تذکرہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اچھا اب دیکھیے، جب بھی انسان کا وقت آخر آتا ہے تو اس وقت بھی ذکر اور اذکار کی بہت اہمیت ہے۔ یہ زبان جس کو عادی ہوگی ذکر اور اذکار کی، تو جب وقت آخر آئے گا اس وقت بھی اس کی زبان پر یہی والے جملے رہیں گے، یہ پروردگار کی طرف سے اس کو ایک فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے چوتھے امام ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
اپنے وقت آخر وہ سورہ واقعہ کی تلاوت فرما رہے تھے. اور ویسے جو کہا جاتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور اسی طریقے سے مثلا جس وقت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضربت لگی تھی تو اس کے بعد ضربت سے لے کر شہادت کے وقت تک مسلسل وہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کا ورد کر رہے تھے. اور وہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے سب سے آخر میں وقت شہادت، اس کے بعد پھر کوئی جملہ نہیں ملتا، وہ یہی ہے، وہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. یہ امام حسین علیہ السلام کی زبان کے اوپر وقت شہادت یہی والا جملہ اس انداز سے تھا. اور دمشق کے راستے میں ویسے تو آپ نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تلاوت قرآن سر اقدس تلاوت قرآن کر رہا تھا اور سورہ کہف کی آیات پڑھ رہا تھا، لیکن مسلسل اس پورے سفر کے دوران جس جملے کی تکرار سر امام مظلوم سے ہو رہی تھی وہ یہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تھا. یعنی وقت شہادت تو آپ نے وہ سنا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور شہادت کے بعد سر اقدس سے جو مسلسل آواز آتی رہی دمشق کے راستے میں بھی وہ یہی حوقلہ کا ذکر تھا. یعنی اتنا عظیم ذکر ہے کہ اس ذکر کو سر امام مظلوم نے شہادت کے بعد تن سے جدا ہونے کے بعد بھی ذکر کو مسلسل پڑھا ہے. تو یہ بہت ہی عظیم ذکر ہے اس لحاظ سے. اور حوقلہ کے ذریعے ابھی آپ نے سنا کہ اس سے شقی انسان بھی جو ہے وہ سعید بن جاتا ہے اور اس کے تمام مسائل اس لحاظ سے حل ہو جاتے ہیں. اور آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ کچھ چیزیں روحانی بیماریاں ایسی ہیں جس میں غرور ہے اور ریاکاری ہے، ان دونوں کے لیے بھی دور کرنے کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ جو ہے وہ پڑھا جائے. آیت اللہ تقی بہجت خاص طور پر دینی طالب علم غرور کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے اور ریاکاری کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے. یہ علی الخصوص آپ لوگوں کو اس کی وہ کرنی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنے روحانی امراض کے لیے بھی جو ہے وہ پڑھا جائے. حوقلہ کے سلسلے میں ایک بے احترامی دیکھا جاتی ہے. مثلا کسی سے کوئی آپ کوئی چیز سنتے ہیں یہاں، اچھا دیکھیے عرب یا ایرانی معاشرے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی بھی کوئی حیران کن بات سن کر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب استہزاء ٹائپ کا اس کے اندر ہے. مثلا کسی سے آپ نے کوئی ایسی فضول بات سنی، آپ نے کہا لا حول ولا قوت اس طرح سے کر کے، یعنی اس کو ایک عجیب بے احترامی سا اس ذکر کے اندر ہے، جبکہ بہت عظمت والا ذکر ہے. اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے پورے اس کے ساتھ آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کہیں آپ کو ایسا کچھ جملہ، کہیں آپ ایسی چیز سن بھی لیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ نہیں لا حول بس اس طرح سے کہہ دیا لا حول ولا، بہت سے لوگ اس طرح، تو یہ استہزاء اور ایک بے احترامی ٹائپ کی چیز شمار ہوتی ہے. حوقلہ پڑھنے کے روحانیت پر بھی دیکھیے بے شمار فائدے، بے شمار فائدے روحانیت پر. ایک تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے توحید انسان کی بہت مضبوط ہو جاتی، یعنی بہت زیادہ آپ کی توحید، جب آپ بار بار یہ کہیں گے کہ لا حول نہیں، میری کوئی حرکت کوئی جنبش میرے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، میں کسی چیز سے بچ نہیں سکتا، کسی نقصان سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ میرا پروردگار مدد نہ کرے. جب آپ یہ جملہ بار بار کہتے ہیں نا تو اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف آپ کا اعتقاد جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو نہ اس کے بعد کوئی آپ کو اعتقادی وسوسے آئیں گے. جب یہ ہے نا اس کو اعتقادی وسوسوں کے لیے بھی پڑھا جائے، عملی وسوسوں کے لیے بھی پڑھا جائے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. تو آپ کی یہ حوقلہ پڑھنے سے آپ کی روحانیت بہت قوی ہوتی چلی جاتی ہے. دینی طالب علم کو ایک بہت زیادہ روحانیت بھی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جسمانی بیماریاں ہوں، ایک دو جسمانی بیماری نہیں، 99 جسمانی بیماریاں، 70 قسم کی بلائیں، جس میں ادنا ترین بھی کچھ آپ نے سنی، ہر رزق کے اوپر اس کی ہے. آپ نے کتنی اس کی ابھی چیزیں سنی ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو بے تحاشا اس کے فوائد ہیں. اس کو آج سے پڑھنا شروع کیجئے، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی حاجات کے مطابق، جتنا عدد بھی آپ کے لیے ہو، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت اس کو آپ کی تلاوت کریں. آپ کو اپنی زندگی ایک معجزات سے بھرپور نظر آئے گی، مشکلات اور پریشانیوں سے بڑے آسانی کے ساتھ نکل جائیں گی، توفیقات کے خزانے ملیں گے، نہ جانے کیا کیا آپ کو اپنی زندگی میں
دنیا اور آخرت کے لحاظ سے تبدیلیاں نظر آئیں گی. اس ذکر کو کرنا شروع کیجئے، بجائے اس کے کہ ہم الہی مدد حاصل کرنے کے شروع میں کچھ طریقے بیان ہوئے، لیکن خود یہ طریقہ کار اس کے اندر اتنے فوائد تھے کہ سوچا کہ اس کو پورا باقی درس اسی کے فضائل اور اس کے شرائط کے اوپر پورا بیان کر دیا جائے، تاکہ آپ مکمل آگاہی کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ اس ذکر کو پڑھنا شروع کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ زندگی میں کتنی پازیٹیو چینجز، جو لوگ واقعی اس کو محسوس کرتے ہیں آج سے مارک کر لیں کیلنڈر کے اوپر آپ نے کب سے ذکر کو پڑھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد اگلے دنوں میں، مہینوں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی نمایاں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہیں. تو یہاں پر ہم اپنی اس گفتگو کو آج ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار کسی نئے موضوع کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.